الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس مجلس میں ہم زکوٰۃ کے نصاب اور ان اشیاء کے بارے میں ذکر کریں گے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ کا وجوب ہوتا ہے، جو قابل زکوٰۃ اشیاء ہیں. شریعت میں 7 قسم کے اموال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور ان میں سے اکثر کا نصاب جو ہے وہ مختلف ہے. ان 7 قسم کے اموال میں سے پہلی قسم اونٹ ہے، دوسری قسم گائے، بیل اور بھینس ہیں، اور تیسری قسم بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا وغیرہ یہ ہیں. چوتھی قسم سونا ہے، پانچویں قسم چاندی، اور چھٹی قسم مال تجارت، اور 7ویں قسم کرنسی ہے. اب ان 7 اقسام میں سے پہلی جو 3 قسمیں ہیں، یعنی اونٹ، گائے، بیل، بھینس، بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ، ان میں سے ہر ایک کا نصاب جو ہے وہ الگ ہے اور مستقل ہے، اور ان میں سے کسی کو دوسرے کے ساتھ ضم نہیں کیا جا سکتا، دوسرے کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا. اونٹوں کا الگ ایک نصاب ہے کہ اتنے اونٹ ہوں گے تو اس کے اندر جو ہے اتنی زکوٰۃ نکالی جائے گی، اتنی گائیں، بیل، بھینسی ہوں گی، اتنی بکریاں ہوں گی. تو ہر ایک کا الگ الگ نصاب ہے، ان کو آپس میں ضم نہیں کیا جائے گا. الگ طریقے سے اگر وہ نصاب تک پہنچیں گے تو زکوٰۃ ہوگی، نہیں پہنچیں گے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اسی طرح ان میں سے کسی کا سونا، چاندی وغیرہ کے ساتھ بھی ضم نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس جو ہے کچھ اونٹ ہیں، کچھ گائے ہیں، کچھ بکریاں ہیں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، ان کو آپس میں ملایا جائے اور نصاب تک پہنچے تو زکوٰۃ ہو، ایسا نہیں ہے. تو ان جانوروں کا سونا اور چاندی کے ساتھ بھی ضم نہیں ہوتا، ان کو آپس میں جمع نہیں کیا جا سکتا. پھر سونا اور چاندی دونوں کا نصاب جو ہے وہ بھی الگ الگ ہے، لیکن سونا اور چاندی کا آپس میں ضم ہوتا ہے، اور یہ احناف کے نزدیک متفق علیہ ہے. البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ضم میں ضم بالقیمت کے قائل ہیں کہ سونا اور چاندی کی جو قیمت ہے اس کو آپس میں ملایا جائے گا، جبکہ صاحبین ضم بالاجزاء کے قائل ہیں. اور دلائل کی روشنی میں راجح اور مفتابع قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. صاحبین کا قول مرجوح اور غیر مفتابع ہے، اور اس کے لیے مختلف فقہاء نے پھر صراحت بھی فرمائی ہے. ان دونوں میں، سونا اور چاندی میں، ضم کا حکم اس وجہ سے ہے کہ دونوں ثمنیت میں متحد ہیں، قیمت میں، ثمنیت میں یہ دونوں کیا ہیں؟ متحد ہیں.
اور مال تجارت کا شریعت میں کوئی مستقل نصاب نہیں ہے، بلکہ مال تجارت، سونا اور چاندی تینوں مال نامی ہونے میں متفق ہیں کہ مال جو ہے سونے کے اندر بھی بڑھتا رہتا ہے، سونے کی شکل بھی موجود ہو، چاندی کی شکل بھی موجود ہو یا مال تجارت کی شکل بھی موجود ہو، تو یہ تینوں جو ہے یہ مال نامی کہلاتے ہیں کہ ان کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی رہتی ہیں، تو یہ مال نامی ہونے میں متفق ہیں۔ اگرچہ سونا چاندی خلقتاً جو ہے اور وضعاً مال نامی ہے، اور مال تجارت جو ہے وہ حکماً مال نامی ہے، اس لیے مال تجارت سونا یا چاندی میں سے کسی کے نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور چونکہ مال تجارت کا سونا اور چاندی کے ساتھ الحاق صفت نمو کی وجہ سے، بڑھوتری کی وجہ سے ہے، اور صفت نمو دونوں میں ہے، اس لیے نصاب اور مقدار زکوٰۃ میں سونا یا چاندی کے نصاب میں سے کوئی ایک لازمی طور پر متعین نہ ہوگا، بلکہ جس کسی نصاب سے بھی مکمل ہو جائے گا تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس کے اندر ائمہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور مال تجارت کی زکوٰۃ میں لا علی التعین سونا یا چاندی کے نصاب کی مالیت کا اعتبار ہوتا ہے، خواہ آدمی کے پاس مال تجارت کے ساتھ حقیقت میں سونا یا چاندی کا کچھ نصاب ہو یا نہ ہو۔ اور مال تجارت کی تقویم کے مسئلے میں فقہ حنفی میں جو 4 اقوال کی شکل میں اختلاف ہے، وہ اس صورت میں جب ہر تقویم میں مال تجارت نصاب کے بقدر ہو۔ اگر چاندی سے قیمت لگانے میں مال تجارت نصاب کو پہنچتا ہے اور سونا سے قیمت لگانے میں نصاب کو نہیں پہنچتا، تو فقہائے احناف کی صراحت کے مطابق اس صورت میں ائمہ احناف کے نزدیک بالاتفاق مال تجارت کی قیمت چاندی سے لگانا ضروری ہوگا، سونے سے اس کی قیمت لگا کر وجوب زکوٰۃ سے فرار اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ وضاحت اس لیے کی گئی کہ بعض رات کو اختلاف کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ تقویم کا اختلاف نفس وجوب زکوٰۃ میں بھی ہے، جبکہ ایسا سمجھنا غلط ہے۔ خود اختلاف ذکر کرنے والے فقہائے احناف نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ چنانچہ مبسوط کے اندر مسئلہ تقویم میں روایت النوادر کی دلیل کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ الا تری انہ لو کان یتقومہ باحد النقدین یتم النصاب وبالآخر لا یتم فإنه يقوم بما يتم به النصاب لمنفعة الفقراء، کہ اگر 2 نقدیوں کی صورت میں یعنی سونا اور چاندی میں سے ایک کے اگر قیمت لگائی جائے تو نصاب تک پہنچتا ہے اور دوسرے کی صورت میں نہیں پہنچتا، تو جس صورت کے اندر نصاب تک پہنچے گا تو اس کا حساب لگایا جائے گا فقراء کی منفعت کے لیے۔ امام جساس سونے چاندی کو آپس میں ایک دوسرے کو ضم کرنے کے مسئلے میں ضم بالقیمت کی دلیل بطور استشہاد پیش فرماتے ہیں۔ سامان تجارت کی قیمت دراہم اور دنانیر میں سے اس نقدی سے لگائی جائے گی جس سے نصاب مکمل ہو، اس سے نہیں لگائی جائے گی کہ جس سے نصاب مکمل نہ ہو، تاکہ مساکین کی رعایت ہو کہ وہ شخص اس قدر مال سے غنی ہے۔ فرماتے ہیں الا تری ان عروض التجارت تقوم على هذه الاعتبار فإن قومت بالدراهم كمل النصاب وإن قومت بالدنانير لم يكمل فقوموها بالدراهم حظا للمساكين
اذ کان غنیا بہذا القدر من المال، اور مال زکوٰۃ کی ایک قسم کرنسی ہے جو ثمن عرفی ہے اور اس میں بھی نمو ہے، بڑھوتری ہے، اس لیے مال تجارت کا جو حکم ہے وہ کرنسی کا بھی ہوگا، بلکہ اس سے بھی اعلیٰ ہوگا، اس لیے کہ اس میں صفت نمو کے علاوہ ثمنیت بھی پائی جاتی ہے، اور شریعت کی نظر میں سونا اور چاندی دونوں ثمنیت میں یکساں اور برابر ہے، کوئی دوسرے کے اوپر فائق نہیں ہے، کسی کو دوسرے کے اوپر فضیلت اور بڑھوتری نہیں ہے، اس لیے اس کا الحاق دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ہوگا، کسی ایک کے ساتھ دائمی طور پر اس کا الحاق متعین نہ ہوگا۔ تو خلاصہ یہ کہ اگر مختلف قسم کے نصاب جمع ہو جائیں اور وہ سب غیر تام ہوں، مکمل نہ ہوں، ان میں سے کوئی نصاب مکمل نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ سب الگ الگ جنس کے ہیں تو ان کا آپس میں ضم نہیں ہوگا، ان کو آپس میں ملایا نہیں جائے گا۔ جیسے کسی کے پاس جو ہے 4 اونٹ ہیں اور 25 گائیں ہیں، 35 اس کے پاس بکریاں ہیں اور 5 تولہ سونا ہے اور 40 یا 50 تولہ اس کے پاس جو ہے چاندی ہے، یا اس کے پاس جو ہے 15,000 روپیہ نقد پڑا ہوا ہے یا بینک کے اندر پڑا ہوا ہے، 20,000 روپے بینک پہ موجود ہیں، یا اس کے پاس جو ہے دکان کے اندر 20,000 روپے مالیت کا سامان تجارت ہے، تو چونکہ یہ سب نصاب آپس میں مختلف الجنس ہیں، لہذا ان میں آپس میں ضم نہ ہوگا اور ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ اور اگر کسی کے پاس ایک ہی جنس کے 2 یا زائد نصاب ہوں، جیسے کچھ سونا اور کچھ چاندی ہے، یا ان میں سے کسی کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ کچھ کرنسی یا مال تجارت ہے، یا چاروں میں سے تھوڑا تھوڑا ہے، اور کوئی ایک مال بقدر نصاب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ضم ہوگا، اور سونا اور چاندی میں سے کسی ایک نصاب کی مالیت مکمل ہو جانے پر صاحب مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ سونا، چاندی، کرنسی اور مال تجارت میں بعض کے اجتماع یا انفراد کے اعتبار سے مجموعی طور پر کل 7 صورتیں نکلتی ہیں۔ نمبر 1، آدمی کے پاس اگر صرف سونا ہو، چاندی بھی نہیں، کرنسی بھی نہیں، مال تجارت میں بھی سے کچھ بھی نہیں ہے، جو کہ اس دور کے اندر اگرچہ ناممکن ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے، باقی کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو اب اگر وہ سونا 7.5 تولے کے نصاب کے برابر ہے یا اس سے زائد ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح گرام کے اندر اگر اس کے پاس 87 گرام 87 گرام اور 480 ملی گرام سونا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تولے کے حساب سے اگر اس کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے 7.5 تولہ، اور گرام کے حساب سے 87 گرام اور 480 ملی گرام سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر اس سے کم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اگرچہ 1 گرام بھی کم ہو، کیونکہ سونا چاندی میں سے اگر صرف کوئی ایک ہو تو قیمت کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ ادا اور وجوب دونوں میں وزن کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، باقی کوئی چیز نہیں ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقدی ہے، نہ مال تجارت ہے، تو وہ سونا اگر 7.5 تولہ اور گرام کے اندر 480 ملی گرام اور 87 گرام ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔
نمبر 2، کسی کے پاس سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہے، کرنسی بھی نہیں، مال تجارت بھی نہیں، صرف چاندی ہی چاندی ہے، تو اس صورت کے اندر دیکھیں گے کہ اگر چاندی کا نصاب مکمل ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر نصاب مکمل نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور چاندی کا نصاب کیا ہوگا؟ 52.5 تولہ چاندی۔ تو اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی اور گرام کے اندر 613 گرام چاندی موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر اس سے کم ہے تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے پاس سونا بھی موجود ہے اور چاندی بھی موجود ہے، نقد اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کرنسی اس کے پاس نہیں ہے، صرف سونا ہے، کچھ تھوڑا سا سونا ہے اور کچھ چاندی ہے۔ تو اس صورت میں ائمہ احناف کے نزدیک بالاتفاق دونوں کا جو قیمت ہے اس کو آپس میں ملایا جائے گا۔ صاحبین کے نزدیک ضم بالاجزاء ہوں گے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، لیکن امام صاحب کے نزدیک ضم بالقیمت ہوگی، اس لیے کہ امام صاحب کے نزدیک قیمت کے اعتبار سے نصاب مکمل ہوگا، وزن کے اعتبار سے نہیں۔ تو اگر ان دونوں کی قیمت کو ملایا جائے، کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، اور دونوں کی قیمت ملانے سے اگر وہ نصاب برابر ہوتا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت پوری ہوتی ہے، تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر اتنی قیمت نہیں بنتی دونوں کو ملانے سے بھی تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کسی کے پاس، یہ چوتھی صورت ہے کہ کسی کے پاس کچھ سونا اور کچھ مال تجارت یا کرنسی ہو، یا تینوں میں سے ہر ایک تھوڑا تھوڑا ہو، تو چونکہ مال تجارت یا کرنسی میں لا علی التعین سونا چاندی میں سے کسی ایک کا نصاب معتبر ہوتا ہے، اس لیے اس کی مالیت دور حاضر میں چاندی سے لگائی جائے گی، اور جب سونا کے ساتھ چاندی ہو تو مفتابع قول کے مطابق ضم بالقیمت ہوتا ہے، قیمت کا اعتبار ہوتا ہے، لہذا مال تجارت یا کرنسی کی صورت میں بھی ضم بالقیمت ہوگا، اور با اعتبار قیمت چاندی کا نصاب مکمل ہو جانے کی صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ کرنسی ہے، ان تینوں کی قیمت ملائی جائے گی، اور اگر وہ قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا بنتی ہے تو زکوٰۃ ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ کسی کے پاس کچھ چاندی اور کچھ کرنسی یا مال تجارت تینوں میں سے ہر ایک کچھ کچھ ہو، تو اس صورت میں بلا کسی تردد باعتبار مالیت چاندی کا نصاب معتبر ہوگا، کیونکہ مال تجارت میں سونا یا چاندی میں سے کوئی ایک نصاب لازمی طور پر متعین نہیں ہے، اور جس کسی نصاب سے نصاب مکمل ہو جائے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ کرنسی بھی حکم مال تجارت کے اندر ہے، اس لیے اس صورت میں اگر باعتبار مالیت چاندی کا نصاب مکمل ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر آخری کی 2 شکلیں پائی جاتی ہیں، شروع کی 3 شکلیں عام طور پر نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ اس دور کے اندر جو لین دین کا سارا معاملات چلتے ہیں، اشیاء کی خرید و فروخت، وہ کرنسی کی صورت کے اندر ہوتی ہے، سونا یا چاندی سے نہیں ہوتی، اس لیے کسی کے پاس کچھ بھی کرنسی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔
تو اس لیے اس دور کے اندر چاندی کا قیمت چونکہ کم ہے سونے کے بنسبت، تو نصاب کے اندر چاندی کا نصاب کا اعتبار ہوگا، اور اگر کسی کے پاس اتنی کرنسی موجود ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے، تو وہ صاحب نصاب ہوگا اور اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ میں نے جو اس وقت حساب لگایا ہے، تو اس وقت مارکیٹ کے اندر چاندی فی تولہ پاکستانی کرنسی کے اندر، پاکستانی روپے کے اندر 1447 روپے فی تولہ چاندی جو ہے اس کی قیمت ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر کسی کے پاس پاکستانی کرنسی میں 75,968 روپے ہوں گے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر اس سے کم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح پاؤنڈ کے اندر 354 پاؤنڈ بنتے ہیں، احتیاطاً 350 پاؤنڈ اگر کسی کے پاس ہیں قرض وغیرہ نکال کر کے صافی بچت، تو وہ صاحب نصاب ہے، اور جتنی اس کے پاس اس کے اوپر رقم ہوگی تو وہ اس کے اندر سے زکوٰۃ کا حساب لگا کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ دور حاضر میں چاندی کا نصاب از خود جو ہے وہ معیار بن گیا ہے، کسی پلاننگ کے تحت جو ہے اس کو معیار نہیں بنایا گیا، چونکہ اس دور کے اندر سونے کے مقابلے میں چاندی کی جو قیمت ہے وہ کم ہے، تو اس صورت میں سونے کے نصاب کا اعتبار باعتبار قیمت کے نہیں ہوگا، بلکہ چاندی کا جو نصاب ہے اسی کے حساب سے جو ہے حساب لگایا جائے گا۔ تو یہ سونا اور چاندی اور باقی جن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جو نصاب زکوٰۃ کا، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور سمجھ کر کے پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔